اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فضائل: جس بھائی بہن کے گھر میں اولاد نہ پیدا ہو اور جس کی اولاد ہو کر انتقال کر جائے اور جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو اور جس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ان سب کے الگ الگ وظیفے، سورج نکلنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت اور حضرت علی نے اس سورت کے بارے میں کیا فرمایا، یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ احادیث سن لیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو سیدنا جبریل نے فرمایا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اس کا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہم سے بیان کیجیے۔ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ابلیس کو آگ سے، آسمان کو دھوئیں سے اور پانی کو جاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ کیا آپ کا رب لوہے سے بنا ہے یا تانبے سے بنا ہے یا چاندی سے یا سونے سے بنا ہے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس پر اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نبی کریم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ جب واجب ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ جو شخص اس سورہ کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے گا اور پھر خدا سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری فرمائیں گے۔ روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کر مر جاتی ہو تو اس کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ 10 دن تک مسلسل سورہ اخلاص کو 20 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پی لے اور اپنی بیوی کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے بہت جلد حمل ٹھہر جائے گا
اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہت ہی فرما بردار ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کی دعا پوری نہ ہوتی ہو، اس کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ وہ شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 11 بار سورہ اخلاص اس طرح پڑھے کہ کسی سے بات چیت نہ کرے، اور سورہ اخلاص مکمل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ جس بھائی اور بہن کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ وہ نماز عصر کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھے کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کا جو بھی کام اٹکا ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہوں۔